نادر زماں نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں پایا۔ ایک شکستہ بوریے پر نہایت کہن سالہ بزرگ گردن جھکائے دو زانوں پر بیٹھے تھے۔ ان کی سفید ریش ناف تک لمبی تھی، بھویں اور پلکیں انڈے کی طرح سفید تھیں۔ قریب ہی ایک پتھر پر دیا روشن تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بزرگ نے گردن اٹھائی۔ ان کی نگاہوں میں ہیبت اور جبروت کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ نادر زماں بے اختیار ان کے قدموں پر گر پڑا اور سسکیاں لے کر رونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ رونے سے چھاتی پر رکھا ہوا بے انداز بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنی گنگا جمنا بہا چکا تو بزرگ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، نادر زماں، کیا خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ مرد کو یوں رونا زیب نہیں دیتا۔ غریب، شکستہ حال، شکستہ دل مصور نے ان پیر مرد کے پاؤں پکڑ لیے اور عقیدت سے بوسہ دے کر بولا، حضور پر میرا حال تو سب روشن ہے، میں اپنی کج زبان سے کیا عرض کروں؟ نہیں، تم خود بیان کرو، ہم کوئی صاحب کشف نہیں۔ پیر مرد نے محبت سے کہا، ہم نے تمہارا ذکر لوگوں سے سنا ہے اور ایک آدھ مرتبہ تمہیں ادھر سے گزرتے بھی دیکھا ہے۔ جب اس طوفانی شب میں ہم نے کسی انسان کے دوڑنے کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ یہ نادر زماں کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے بے تکلف اپنا قیاس پر اعتبار کر کے آواز دی اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا قیاس صحیح نکلا۔ ہم کسی قدر تمہاری مصیبت سے بھی آگاہ ہیں، لیکن تفصیلات تمہاری زبانی سننے کے مشتاق ہیں۔ اور تب نادر زماں نے آنسوؤں، آہوں اور ہچکیوں کے ساتھ اپنی کہانی الف سے یہ تک سنا دی۔ پیر مرد ضبط و تحمل سے سنتے رہے۔ ایک دو بار انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے نادر زماں کو دیکھا اور پھر آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ آخر میں نادر زماں نے قبرستان کی سیاہ بلی کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک پڑے اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خبیث ابھی تک جلال آباد کے نواح میں موجود ہے۔ کیا آپ کی مراد صوبے دار جلال آباد سے ہے؟ نادر زماں نے پوچھا۔ ہاں، وہ نہایت شریر جن ہے اور میری معلومات کے مطابق اس نواح میں بہت عرصے سے رہ رہا ہے۔ اس سے بیشتر بھی وہ انسانی بھیس میں آ کر کئی حسین لڑکیوں کو لے جا چکا ہے۔ اس کے پاس بعض قوتیں ایسی ہیں جو اس قسم کے شیطانی کاموں میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ سیاہ بلی کے بھیس میں بھی وہی تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ پتھر اس کی کھوپڑی پر دے مارا۔ آئندہ وہ اس شکل میں آئے تو بے دریغ اسے ہلاک کر دینا۔ یہ کہہ کر پیر مرد نے اپنے بوریے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر نادر زماں کو دیا۔ لو، اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھو، وہ دوبارہ کسی نہ کسی روپ میں تمہیں پھر دکھائی دے گا، اور جو ہی موقع ملے یہ خنجر اس کے جسم میں گھونپ دینا، خواہ وہ سیاہ رنگ کی صورت میں ہو یا سیاہ بلی کی شکل میں۔ یہ دونوں اجسام ایسے خبیث جنات کو زیادہ پسند ہیں اور وہ اکثر انہی میں حلول کر کے انسانوں کو ڈرایا کرتے ہیں۔ تمہارا واسطہ جس جن سے ہے وہ خود بھی بہت بڑا عامل ہے اور یہی سبب ہے کہ معمولی درجے کے عمل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پہلے وہ دکن کی جانب پہاڑی غاروں میں سے ایک میں رہتا تھا، لیکن جب سے حضرت خواجہ محمد گیسو دراز وہاں تشریف لے گئے تو ان کے قدموں کی برکت سے یہ شریر جن وہاں سے فرار ہو گیا اور جلال آباد کے نواح میں ایک بوسیدہ مسجد کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ علاقے کی حسین عورتوں کو برسوں سے اس نے پریشان کیا ہوا ہے اور اب اس کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ یہ انسانوں کی شکل اختیار کر کے عورتوں کو اٹھا کر لے جانے لگا ہے، اور فیروزہ بھی اسی کی قید میں ہے، اور جب تک وہ مر نہیں جاتی یہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ نامراد کئی صدیوں سے انہی شیطانی حرکتوں میں مصروف ہے، لیکن شاید اب اس کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ حضرت، کیا کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے فیروزہ کو آزاد کرایا جا سکے؟ نادر زماں نے پوچھا۔ طریقہ صرف یہ ہے کہ اس ناری مخلوق پر جس کی حکومت ہے اس سے سارا حال بیان کیا جائے، وہی اسے سزا دے سکتا ہے، اور اسی کے حکم سے فیروزہ واپس انسانوں کی دنیا میں صحیح سلامت آ سکتی ہے۔ ہم صرف اس سے ملاقات کا قاعدہ تمہیں تلقین کر سکتے ہیں، باقی کام تمہیں خود کرنا ہوگا، لیکن یہ سوچ لو کہ اس میں جان کا خطرہ ہر وقت لاحق ہے۔ اگر ذرا بھی اپنی حفاظت سے غافل ہوئے یا اس عمل میں ناکام رہے جو ہم تمہیں بتائیں گے تو یہ شریر جن حاوی ہو جائے گا اور پھر تم اس کے رحم و کرم پر ہوں گے۔
ان الفاظ کی برکت ایسی تھی کہ نادر جماں کے دل میں جرأت و ہمت کی بجھی ہوئی شمع پھر سے روشن ہو گئی۔ فیروزہ کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل جانا ایک معمولی سی بات سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے پھر ان بزرگ کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کہ وہ عمل ارشاد فرمائیں اور وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس پر پورا اترے گا۔ پیر مرد نے یہ سن کر کہا کہ پہلی شرط اس میں سے یہ ہے کہ ہر دم پاک و صاف رہنا ہوگا تاکہ شریر روحیں اور جنات اس کے قریب نہ آ سکیں۔ پھر جلال آباد کی پرانی مسجد میں بیٹھ کر اس میں ذات 3 راتوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہوگا جو اس مقصد کے لیے بتایا جائے گا۔ اس میں کامیابی کے بعد راستہ آسان ہے۔ اس عمل کو خراب کرنے کی پوری کوشش جنات کی جانب سے کی جائے گی اور وہ عامل کو بھی طرح طرح کے دھوکے دے کر حصار سے باہر نکالنے کی جدوجہد کریں گے، لیکن عامل کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جنات حصار کے اندر داخل ہونے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ جب عمل پورا ہو جائے گا تو شاہ جنات سے رابطہ قائم کرنا کچھ دشوار نہ ہوگا۔ ان بزرگ کا نام سید صالح تھا۔ اس وقت ان کی عمر 125 برس کی تھی۔ نادر جماں نے اس جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا اور سید صالح سے اس عمل کے تمام قواعد اچھی طرح معلوم کر کے ذہن نشین کر لیے۔ اس دوران میں ایک عجیب انکشاف یہ ہوا کہ جب تک وہ جھونپڑی میں رہتا کسی قسم کا خوف اس کے نزدیک نہ آتا، لیکن چوں ہی وہ جھونپڑی سے باہر قدم رکھتا طرح طرح کے وسوسے، وہم اور اضطراب انگیز تصورات اس پر حاوی ہونے لگتے۔ فضا میں پراسرار آوازیں سنائی دیتی اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی نادیدہ دشمن اس کے دائیں بائیں موجود ہے جو نادر جماں کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسے وقت میں وہ سید صالح کا عطا کردہ خنجر نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیتا۔ سید صالح کی ہدایات کے مطابق اس نے سر، مونچھوں اور داڑھی کے غیر ضروری بال ترشوا دیے اور پاکیزگی اور صفائی کا نہایت خیال رکھنے لگا۔ آخر وہ شب آئی جب اسے جلال آباد کی پرانی مسجد میں داخل ہو کر ٹھیک 12 بجے اپنا عمل شروع کرنا تھا۔ سید صالح نے اسے شب و روز میں سورج اور چاند کی نقل و حرکت کا ایک واضح ذائچہ بنا کر دیا، جس کے حساب سے نادر جماں کو حصار میں بیٹھ کر عمل کا آغاز کرنا تھا۔ نادر جماں نے میرے جد امجد ترک تاز خان کو اپنی آخری تصویر کے ساتھ کاغذوں کا ایک بھاری پلندہ بھی دیا تھا۔ یہ پلندہ برسوں سے ایک کوٹری میں پڑا رہا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر ایک روز کسی ضرورت سے یہ تاریک کوٹری کھولی گئی جب یہ پلندہ بھی دکھائی دیا۔ اکثر کاغذ ایسے تھے جنہیں دیمک چاٹ چکی تھی، تاہم توجہ دی گئی تو اکثر کاغذوں کی عبارات پڑھنے کے قابل ہو گئیں۔ نادر جماں کا یہ روز نامچہ تھا جسے اس نے فصیح اور شستہ فارسی میں قلم بند کیا تھا۔ اس کے اوراق جب ترتیب دیے گئے تو ایک حیرت انگیز مگر ہولناک داستان سامنے آئی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان اوراق کا خلاصہ اردو زبان میں پیش کریں تاکہ اس سے ہمارے سننے والے اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ 10 شعبان 1051 ہجری۔ سید صالح کی جب سے مجھے زیارت ہوئی ہے میری زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوا ہے۔ یہ شخص علوم ظاہری اور باطنی کا بہت ماہر ہے اور اس کی عمر کا بڑا حصہ سیر و سیاحت میں بسر ہوا ہے۔ میں نے شیخ کی زبانی نہایت تعجب انگیز کہانیاں سنی ہیں جو لفظ بلفظ بیان کروں تو ایک نئی الف لیلہ تیار ہو سکتی ہے۔ شیخ صالح نہ صرف عارف کامل ہیں بلکہ بہت بڑا کیمیا گر بھی ہے۔ اگرچہ وہ اس فن کو مردود قرار دے کر ترک کر چکا ہے، لیکن اس نے ایک روز مجھے اس خام کو کندن میں بدل کر دکھایا۔ اس کے علاوہ اسی قبیل کے بقیہ 4 علوم کا بھی جاننے والا ہے جنہیں لیمیا، سیمیا اور ریمیا کہتے ہیں۔ شیخ کا بیان ہے کہ یہ 5 علوم ایسے ہیں جس سے دنیا کی کایا پلٹی جا سکتی ہے، مگر ان کا جاننا، سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ شیخ نے مجھے بتایا کہ ان 5 علوم کے ابتدائی حروف سے ایک کلمہ بنتا ہے، کلمہ سر، یعنی یہ علوم سطری ہیں، چھپے ہوئے اور ہر کس و ناقص کو عطا نہیں کیے جا سکتے۔ انہی میں وہ علم بھی ہے جو شیخ نے مجھے سکھانے کا ارادہ کیا ہے، یعنی روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کا عمل۔ اس عمل کا عملی مظاہرہ بھی شیخ نے میرے سامنے کیا اور میں بڑی مشکل سے اپنی دل کی حرکت بند کرنے سے روک سکا۔ اتنی دہشت مجھ پر طاری ہوئی کہ خدا کی پناہ، شیخ نے ایک شب اپنی روح اپنے پالتو طوطے میں منتقل کر دی۔ اس دوران میں شیخ کا جسم ایک مقام پر بے حس و
برکت پڑا رہا اور طوطے نے شیخ کی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ اگر یہ تماشا مزید چند لمحے جاری رہتا تو شاید پھڑ پھڑا کر میرا دم ہی نکل جاتا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اتنے میں شیخ الا اللہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ طوطے کی روح کہاں تھی؟ فرمایا کہ میرے بدن میں تھی۔ شیخ نے حبس دم کی بھی جوانی میں بڑی مشق کی تھی اور ابھی تک یہ مشق نہیں چھوڑی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی درازی عمر کا راز بھی اسی حبس دم کی مشق میں پنہاں ہے۔ مجھے اس نے ازرائے کرم، اس مزاج کے عمل کی تلقین اور اجازت دی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔